الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم وال من والاہ وآد من آداہ ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن ومؤمنا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل صد عزت و احترام و تکریم برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اس مبارک ماہ کی کیفیات اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہیں، اور یہ اس کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے۔ پتہ نہیں زندگی میں پھر رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج کا عنوان دو حوالوں سے مزین ہے۔ ایک طرف احوال آخرت کے حوالے سے اور دوسری طرف حضرت مولا علی شیر خدا آپ کی شہادت کے حوالے سے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں ایک فکر دی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی قسمت کا اعمال نامہ لٹک رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فکر دی کہ اے انسان، تیرا نامہ اعمال جس پر تیری نیکیاں اور گناہ درج ہو رہے ہیں وہ تیرے گلے میں ہم نے لٹکا دیا۔
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم تیرے گلے کے اس نامہ اعمال کو روز جزا قیامت کے دن نکالیں گے، اور وہ نامہ اعمال ہر انسان کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح رکھ دیا جائے گا۔ اور جب وہ نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا تو پھر اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے اس نامہ اعمال کو خود ہی پڑھ، اس میں کیا لکھا ہے۔ آج میں رب تو حساب لوں گا، لیکن تیرے اس حساب پر تو خود ہی کافی ہے، خود پڑھ لے کہ تو نے زندگی میں کیا کیا۔ یہ تیرے سامنے کھلی کتاب ہے، تیرے سامنے تیرا نامہ اعمال ہے۔ حضرات گرامی، اس 15ویں صدی میں جو قرب قیامت کا وقت ہے، نہ خدا یاد نہ مصطفیٰ یاد، ایک بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر انسان کی طلب مال بن چکا ہے، ہر انسان کی طلب درہم و دینار اور پیسے بن چکے ہیں، ہر انسان کی طلب دنیاوی عزت بن چکی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کتنی مرتبہ لوگوں کو مرتے دیکھا، جنازے ہاتھوں سے اٹھائے، دفنائے، لیکن افسوس کہ اس سے جو سبق حاصل ہونا تھا وہ دل کی دنیا میں نہ اتر سکا، اللہ کی یاد نہ آ سکی، اللہ کریم کی اس کے خوف کا جو حقیقی رنگ تھا وہ رنگ حاصل نہ ہوا۔ برادران گرامی قدر، حضرات شیخین کریمین کی زندگی دیکھیے، حضرات صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، اولیاء کرام کی زندگی دیکھیے، غوث، قطب، ابدال، کلندر، نقیب اور نجیب، ان کی زندگیوں کو دیکھیے۔ ان لوگوں کی زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف سے مزین تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا اللہ کی یاد میں تھا۔ اور حضرت سلطان العارفین سلطان بہو فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، والیم تھوڑا، کہ جو دم اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو گیا، اس دم وہ بندہ مومن نہ رہا بلکہ منکر اور انکار کرنے والا کافر ہو گیا۔ اولیاء اللہ کی زندگی اللہ کے خوف سے مزین تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ نے مال کو ترجیح نہیں دی بلکہ آمنہ کے لال کو ترجیح دی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو جب مال کا امتحان آیا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نام پر سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں جب یہ پیغام پہنچا کہ آمنہ کے لال رحمت عالم نے مال مانگا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت مولا علی نے گھر کا سارا مال اٹھایا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ عقل کہنے لگی صدیق گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ دو، لیکن عشق بولا صدیق اب سب کچھ جائے، لیکن آمنہ کے لال کا فرمان بچ جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے سب کچھ نبی کے نام پر قربان کر دیا، تن کے کپڑے بھی یار کے نام پر قربان کر دیے، اور اللہ کے خوف میں صدیق اکبر کا یہ مقام تھا، ارے تنہائیوں میں بیٹھ کر رونے والا صدیق
اتنا اللہ کا خوف، اتنا اللہ کا غم کہ میرے آقا نے فرمایا دنیا والو اگر اسلام پر کسی کے قرض باقی ہیں، میں نے دنیا میں ہر صحابی کا قرضہ چکا دیا، صدیق کے احسانوں کا بدلہ میرا رب قیامت کے میدان میں ادا کرے گا۔ یہ صدیق اکبر کی سیرت تھی کہ ہر لمحہ خوف خدا، منہ کے اندر 2 پتھر رکھتے تھے صدیق اکبر۔ کسی نے کہا پتھر کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یاد رہے جب بھی بولنا ہے پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام جب بھی کوئی قبر دیکھا کرتے، جب بھی کوئی جنازہ دیکھا کرتے، آنسوؤں سے داڑھی تار ہو جاتی، اتنا روتے اللہ کو یاد کرتے۔ آج میرے دوستو ہمارا فتنہ مال بن چکا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بیٹا ماں کے منہ پر تھپڑ مار رہا ہے، مال کی وجہ سے۔ ہماری عدالتیں اور کچہریوں میں دیکھو تو رش لگا ہوا ہے، مال کی وجہ سے۔ فتنے اور فساد ہو رہے ہیں مال کی وجہ سے۔ ارے بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے زمین کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے۔ لیکن قسم بخدا کبھی غور کیا ہوتا یہ دنیا کا مال یہیں رہ جائے گا، جب تیرا وقت اجل آئے گا، جب یار کا پروانہ آئے گا، جب تیرا موت کا وقت آئے گا، اس وقت یہ دنیا کا مال سب ساتھ نہیں جائے گا۔ خالی ہاتھوں تجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ حضرت سکندر، سلطان سکندر بادشاہ تھا، جب دنیا سے جانے لگا اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے لگا، بیٹو جب میں مر جاؤں میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھ دینا۔ بابا کسی حدیث میں تو نہ آیا، آپ نے فرمایا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، اے دنیا والو دنیا میں تو بڑا بادشاہ تھا، لیکن اب جب دنیا سے جا رہا ہوں دنیا کا مال ساتھ نہیں لے جا رہا، دونوں ہاتھ خالی لے کر جا رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی زندگی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کفن کی جیب نہیں ہوتی اور موت کا وقت ہر انسان کے سر پر کھڑی ہے موت۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں بیان کر کے منبر سے بیان کرتے کرتے اتر سکتا ہوں کہ نہیں۔ ایک ایک سانس میرے اللہ کی امانت ہے، وہ جب چاہے زندگی کی سانسیں روک دے۔ جب یہ ہے ہی جان بیگانی اس کے نام کے لیے ہے تو پھر اس پر مان کیا، اس پر تکبر کیا، اس پر غرور کیا۔ حضرات شیخین کریمین کی زندگی اس لیے کامیاب تھی کہ ان کی زندگی کا ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کے خوف سے مزین ہوا کرتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم سواری پر سوار تھے، آپ گزر رہے تھے، 36 لاکھ مربع میل کا حاکم بادشاہ عمر، تو کیا دیکھا؟ حضرت فاروق اعظم قرآن کی آیات کی صدا کانوں میں پڑی۔ فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اس قدر ڈر گیا کہ حضرت فاروق اعظم سواری پر سوار ہو کر نہ بیٹھ سکے، سواری سے اتر کر ایک دیوار سے ٹیک لگا کے آپ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور خوف اس قدر طاری ہوا، کتنی دیر آپ روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی زندگی ہو یا صحابہ کی زندگی ہو، ان کا ایک ایک قدم اٹھتا بعد میں تھا، پہلے یہ سوچتے تھے کیا یہ قدم اٹھنا میرے رب کو پسند ہے یا نہ پسند۔ ہمارے ہاں تو کوئی سوچ نہیں، صبح ہوئی شام ہوئی، دن بھی برباد رات بھی برباد۔ یہ جوان نسل اپنی مرضی سے سونے والے، مرضی سے اٹھنے والے، والدین کے بے ادب اور گستاخ۔ آج ہمارا المیہ یہی بن چکا ہے
کہ دنیا کا مال یہی ہمارا سب کچھ ہے، ورنہ قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا سب سے بڑا فتنہ مال ہوگی اور اولاد ہوگی۔ آج دیکھ لیجئے جس کی زیادہ اولاد ہے زیادہ مشکل میں ہے، زیادہ پریشان ہے، جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ زیادہ آزمائش اور ابتلا میں ہے، پریشان ہے۔ غریب ہی کہتا ہے چلو رب کو یاد کر لیں۔ میں نے شاید یہ پہلے حدیث عرض کیو ہو، پھر عرض کر دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو بدال اسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام شروع غریبوں سے ہوا، اس کے شروع میں بھی خادم غریب تھے، بعد میں بھی خادم غریب ہیں۔ جس کا بس چلتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس مال و دولت ہے، بیٹے کی شادی ہے، رقص و سرور ہو رہا ہے، شراب چل رہی ہے، کیا وجہ ہے تیرے پاس مال زیادہ ہے، اب تیرا دل اللہ کی نافرمانی پر تل گیا۔ لیکن میرے دوستو کتنا سہانا منظر تھا، صحابہ کرام کے پاس اگر مال ہوتا وہ مال دنیا کی علائشوں میں نہیں بلکہ مدینے والے آقا کے نام پر قربان کر دیا کرتے۔ یہ حضور کے صحابہ کی زندگی ہے۔ تیرا میرا انداز طریق جدا ہے، جتنا مال زیادہ آیا اتنا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کی زندگی خوف خدا سے مزین، جناب عثمان ذو النورین آپ کی زندگی اللہ کے خوف سے مزین، اور جس ہستی کا آج ذکر مولا علی کا ہونے والا ہے، چلیے مولا علی کی زندگی آپ سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے ایک غلام ہیں دنان، وہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی خلافت کا مالک علی شیر خدا، جب رات ہوتی تو حضرت علی شیر خدا مسجد کے اندر محراب کے اندر چلے جاتے، حضرت مولا علی مسجد کے محراب میں جا کر سجدہ کرتے، سجدہ کر کے اپنے رب کو یاد کرتے، سجدے میں پڑھ کر کہتے میرے مولا میں نے دنیا سے اپنا دامن اٹھا لیا، پھر دنیا کو مخاطب کر کے کہتے اے کمینی دنیا تیری کیا جرت ہے علی کو ورغلا سکے، علی کو دین سے دور کر سکے، اے دنیا گواہ ہو جا میں علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ یہ حضرت مولا علی کے الفاظ ہیں، محراب میں آپ یہی الفاظ پکارتے، علی دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہے۔ ظاہری زندگی انتہائی، اور 10 سال کی عمر میں حضرت علی ایمان لائے حضور پر، سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے حضرت مولا علی، لیکن نبی کے نام پر ہر لمحہ جان قربان کرنے کے لیے تیار، حتیٰ کہ وہ موقع آیا کہ حضرت علی ہر وقت ایک ہی خیال کرتے، کبھی وہ وقت آئے میں یہ جان حضور کے لیے قربان کروں، اپنے مالک کے لیے قربان کروں۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ وہ وقت آیا کہ بستر پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلایا حضرت علی کو، بے دھڑک اور بے خوف ہو کر حضرت مولا علی نبی کے بستر پر سو گئے۔ جہاں 100 بندہ تلواریں لے کر کھڑا ہو اور یہ خیال ہو کہ بستر والے کا نام و نشان مٹا دینا ہے، علی وہ کون سی شے تھی جس نے تیرے دل میں نہ اضطراب پیدا کیا نہ خوف پیدا کیا؟ تو فرمایا وہی چیز تھی جس کے بارے میں علی کہتے تھے لوگوں پیاسے آدمی کو پانی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنا علی کو آمنہ کے لال سے محبت ہے۔ اور یہ حضور کی محبت بناوٹ نہیں تھی ہمارے نوجوانوں کی طرح کہ مسجد میں بھی وہی حالات، گھر میں بھی وہی حالات، بازار میں بھی وہی حالات،
نہیں، علی شیر خدا گھر میں ہوتے یا باہر ہوتے، مسجد میں ہوتے یا تنہائی میں ہوتے، ہر لمحہ مولا علی کے دل میں خوف خدا ہوتا۔ حضرت علی وہ شخص ہے کہ جن کے بارے میں خود میرے آقا نے فرمایا، علی تیری مثال عیسیٰ روح اللہ کی طرح ہے، اور عیسیٰ روح اللہ کی طرح کیوں کہ تیرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی محبت میں مبتلا ہوئے کہ خدا کا بیٹا مان لیا، کہا عیسیٰ روح اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا۔ فرمایا دوسرا گروہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر جنہوں نے الزام لگایا، وہ مخالفت اور بغض میں تباہ و برباد ہوئے۔ علی تیری محبت میں بھی دو گروہ ہوں گے، دونوں برباد ہو جائیں گے۔ ایک تجھے اتنا بڑھائے گا، خدا سے ملائے گا اور کہے گا علی مولا ہے، علی اللہ ہے، بلکہ خود مولا علی کی بارگاہ میں چند لوگوں کا وفد آیا، 3-4 بندے آ کر کہنے لگے علی انت مولانا، انت خالقنا، انت الہنا، علی تو ہمارا مولا ہے، علی تو ہمارا خالق ہے، علی تو ہمارا معبود ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا نعوذ باللہ، توبہ کرو، میں مولا نہیں، وہی مولا ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر کہنے لگے علی انت مولانا، انت خالقنا، انت الہنا۔ پھر آپ نے سمجھایا، جب تیسری مرتبہ انہوں نے یہ لفظ بولے تو تاجدار حلتا مشکل کشا علی شیر خدا نے تلوار نکالی، ان چاروں کے سر قلم کر دیے۔ فرمایا لوگو جو علی کو مولا کہے، وہ مولا جو مصطفیٰ نے فرمایا تو یہ حق ہے، اور اگر کوئی رب مانے علی کو تو علی کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور دوسری جانب حضرت علی کے بغض رکھنے والے، منافقت رکھنے والے، منافقت میں اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے بھی بربادی اپنا مقدر بنا لیا۔ پھر علی شیر خدا کے بارے میں مختلف گروہ پیدا ہوئے، ایران کے اندر، عراق کے اندر مختلف بولیاں بولی گئیں، کوئی مولا کہنے لگا، کوئی خدا ماننے لگا، لیکن حضرت علی کی زندگی بھی حضور نے فرمایا تیری مثال عیسیٰ روح اللہ کی طرح ہے، تیرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ نہج البلاغہ اہل تشیع کی کتاب میں یہ حوالہ ہے کہ وہی کامیاب ہوں گے جن کا وسطی اور درمیانہ رستہ ہوگا، نہ خدا سے ملائیں گے، نہ تیرا مقام گھٹائیں گے، بلکہ وہی کہیں گے جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے اعلان ہوا ہے۔ یہ علی اتنے جاہ و جلال کے مالک کہ علی اگر تلوار کو لہرائیں تو مخالفین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن یہ علی ایک دن بازار میں دیکھا گیا، آواز بلند کرنے والا کون ہے؟ حضرت مولا علی تلوار لہرا کر کہنے لگے اے مکہ والو، کوئی میری تلوار لینا چاہے میری تلوار لے لے، خدا کی قسم میں علی کبھی اپنی تلوار نہ بیچتا اگر میرے کرتا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے ہوتے۔ غور کریں کہ اتنے جاہ و جلال کے مالک، کتنی جائیداد کے مالک، ورنہ تو کائنات کے وارث تھے، علی ہو کر اتنے غریب۔ وجہ یہ تھی، غریب اس لیے کہ ان لوگوں کو غربت پسند تھی، ان لوگوں کو پیسہ اور رزق پسند نہ تھا بلکہ غربت پسند تھی، غریبی کی حالت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، صحابہ کرام غربت میں اس لیے رہنا پسند کرتے کہ غریبی کی حالت میں زیادہ رب یاد آتا ہے۔ ایمان سے بتائیں ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس کروڑوں کا بینک بیلنس ہوتا ہے اسے کیا فکر رب کی یاد کیا ہے، رب کو یاد کرنا کیا ہے۔ اور صحابہ کرام
غربت میں رہنا پسند کرتے تھے، ظاہری طور پر جسم پر لباس بھی پھٹا ہوا، لیکن علی کی طاقت وہ طاقت ہے کہ علی ید اللہ ہے، علی اللہ کا ہاتھ ہے، شیر خدا ہے۔ اس کے باوجود دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جمعۃ الوداع آج ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اب رمضان کی وہ سعادت بادامہ گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ آؤ، جو رمضان میں رنگ حاصل کیا اس رنگ کو بچاؤ، اس رنگ کو جماؤ۔ یہ نہ ہو کہ رمضان جائے تو رمضان کا رنگ اتار بیٹھو، رمضان کی کیفیات کو ختم کر بیٹھو۔ فرمایا ایسا نہ کرنا، جو رمضان نے تمہیں دیا اس رنگ کو ہمیشہ جما کے رکھنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملک الموت آیا اور موت کا فرشتہ آ کے سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عجیب منظر دیکھا جب میں کسی کی روح قبض کرنے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، بڑا عجیب منظر دیکھتا ہوں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جن کا جسم جب میں نے روح قبض کرنے کی کوشش کی، یہ جسم تو میں مارتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ روحیں کون مارتا ہے؟ میں نے کتنے لوگوں کا موازنہ کیا جن کی روح مر چکی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا، ملک الموت، یہ ظاہری دنیا میں کچھ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے عملوں کی وجہ سے اپنی روح کو مار لیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ان میں سے پہلا متکبر انسان ہے۔ اگر کوئی تکبر کرنے والا ہوگا، اپنے آپ کو بڑا کہنے والا ہوگا، زمین پر اکڑ کر چلنے والا ہوگا، میرا رب ذوالجلال موت کی سختی آنے سے پہلے اس کی روح کو مار دے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی روحیں مر چکی ہیں، جن کی روحوں کے اندر جان ہی کوئی نہیں ہے، اور وجہ کیا ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ دوسری، میرے آقا نے فرمایا، وہ لوگ جو دنیا کے مال کو ترجیح دیں گے، دنیا کے جاہ و جلال کو ترجیح دیں گے، دنیا کی عزت کو ترجیح دیں گے، آخرت کو پس پردہ ڈال دیں گے۔ فرمایا ان لوگوں کی روحیں وقت سے پہلے مر جائیں گی۔ میرے بھائیوں، رمضان کیوں آیا؟ تجھے بھوکا اور پیاسا رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ نہ کوئی اللہ کے خزانوں میں کمی ہوتی ہے، بلکہ رمضان میں تو اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، سحری کے لیے، افطاری کے لیے، لیکن دن بھر تیرے اس وجود کو بھوکا رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ تیرے دل میں احساس ہو جیسے میں روزے سے بھوکا ہوں۔ کئی وہ لوگ ہیں جن کو کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں ہے، جن کو پینے کے لیے اچھے مشروبات میسر نہیں ہیں۔ تیرے دل میں احساس پیدا ہو، تیرے دل میں یہ خیالات پیدا ہوں کہ جس طرح مجھے بھوک نے ستایا، ایسے کئی لوگ بھوکے ہیں، ان کی بھوک کا تجھے احساس ہو۔ لیکن جن لوگوں نے 11 مہینے رج کے کھایا اور پھر رمضان کے مہینے میں بھی رج کے کھایا، نہ روزہ رکھا، انہیں کیا معلوم غریب کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ میری طرح کچھ لوگ دنیا میں فقیر یا غریب ہیں؟ نہ احساس رہا، نہ دل میں تقوی پیدا ہوا۔ رمضان تیرے دل میں تقوی پیدا کرنے آیا، نیکی کا احساس پیدا کرنے آیا کہ جس رب کی ذات کے لیے صبح سے شام تک تو نے اپنے منہ کو بند رکھا، نہ کھایا نہ پیا، فرمایا وہی رب ہے جو رمضان کے بعد بھی تیرا رب ہے۔ اسی طرح اپنے وجود پر قبضہ جما لو گناہوں سے برات کا، اپنے جسم پر قبضہ جما لو دنیاوی چاہت کا، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر رمضان کے بعد بھی کوئی گناہ نہ کرو۔ پتہ چلے کہ جس طرح رمضان میں تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اسی طرح رمضان گزرنے کے بعد بھی تیرا رب کریم تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک ماں اور بیٹی کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے اماں، ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا لو۔
لیکن بیٹی کہہ رہی ہے اماں دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، اس لیے کہ عمر بن خطاب دیکھ رہا ہے، فاروق اعظم حکمران ہے۔ والدہ کہنے لگی ہاں ہاں فاروق اعظم تو دیکھ رہا ہے۔ کسی نے کہا فاروق اعظم سے نہ ڈرو، بلکہ فاروق اعظم سے بھی زیادہ ان کا خدا دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگ کس ڈگر پر چل نکلے؟ ادھر 3 بجے یا 2 بجے جنازہ ہوتا ہے، ادھر جنازہ گزرنے کے بعد اسی علاقے میں پھر ایسے شرمناک کام سر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر یہ آسمان بھی شرمائے۔ میرے بھائیوں، کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عملوں کی وجہ سے اپنی روحوں کو مار دیا، ورنہ اولیاء اللہ کی زندگی کا تسلسل جدا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی کی زندگی کو دیکھ لو، حضرت بشر حافی کی زندگی کو دیکھ لو۔ شراب کی بھٹیاں بنانے والا بشر ایک دن شراب خانے میں موجود ہیں، دوستوں کی دعوت پر چلنے لگے۔ جب راستے میں پہنچے کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ٹکڑا زمین پر نظر آیا۔ اس ٹکڑے پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بایزید بسطامی کے دور کے بعد یہ مرد کلندر ولایت میں مرتبے پا گیا۔ حضرت بشر حافی کہنے لگا میرے جسم پر تو اعلیٰ لباسوں خوشبو لگی ہو، لیکن میرے مالک کا نام، میرے یار کا نام زمین پر پڑا ہو۔ زمین سے ٹکڑا اٹھایا، چوم کر آنکھوں میں لگایا، آنکھوں سے لگا کر گھر میں پہنچے، صاف کرنے کے بعد خوشبو لگا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ بشر حافی کہنے لگے میرے رب کے کلام، میرے رب کے نام، تیرا وہ مقام نہیں، تیرا تو یہ عزتوں والا مقام ہے۔ پھر کپڑے بدلے، شراب خانے میں چلا گیا۔ اگلا دن آیا میرے بھائیوں، دروازے پر ناک ہوا، دستک ہوا۔ بشر حافی کہنے لگا نوکر کو دوڑ کر جاؤ دیکھو کون ہے۔ نوکر دروازے پر گیا، نوکر دوڑتا واپس آیا اور گھبرا کر کہنے لگا بشر تیرے دروازے پر فلاں اللہ کا ولی آیا ہے، تمہیں بلا رہا ہے۔ بشر پھر تھرایا، کہاں میں سیاکار، کہاں وہ شب زندہ دار، کہاں میں ہر وقت کا شرابی آدمی، اللہ کا ولی میرے دروازے پر کیوں آیا؟ پاؤں میں جوتی نہ پہنی، دوڑ کر دروازے پر پہنچے، ہاتھ باندھ کر کہنے لگے اے اللہ والے، اگر کوئی کام تھا مجھے بلا لیتے، آپ شراب خانے پر کیوں آئے؟ حضرت بشر حافی کو اللہ کا ولی کہنے لگا اے بشر آہوزاری نہ کرو، پچھتاؤ نہیں۔ اے بشر آج تیرا یہ مقام ہے، میں خود نہیں آیا بلکہ تیرے دروازے پر میں بھیجا گیا ہوں۔ جناب کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا بشر مجھے اسی نے تیرے دروازے پر بھیجا ہے جس کے نام سے، کلام سے کل تو نے پیار کیا۔ میرا رب کہہ رہا ہے میرے ولی جاؤ بشر کے دروازے پر، اسے یہ پیغام محبت سنا کرو، پیغام وفا سناؤ۔ بشر تم نے ہمارے نام سے پیار کیا، ہم نے تیری ذات سے پیار کر لیا ہے۔ یہ حضرت بشر حافی اب جس حال میں یار کا پیغام آیا، زندگی بھر کہا اسی حالت میں رہوں گا، اسی فقر میں رہوں گا۔ پاؤں میں جوتی نہ پہنی تھی تو دروازے پر گئے، کہا میرے مولا تیرا پیغام اس کیفیت میں میرے پاس آیا، اب زندگی بھر پاؤں میں جوتی نہیں پہنوں گا۔ آج دنیا والے دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، لیکن حضرت بشر حافی اللہ کے راستے کے فقیر بن گئے، پاؤں میں جوتی نہ پہنی، اسی حال میں زندگی بسر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجذوب ولیوں والا مقام عطا کیا۔
ایک دن دریا کے کنارے پر بیٹھے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ آتے ہیں، لوگ کہنے لگے اے امام اعظم ابو حنیفہ آپ فقہ کے امام ہیں، بڑے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، آپ حافی کے پاس بغداد کی گلیوں میں چلنے والا دیوانہ مستانہ فرزانہ جسے اپنے جسم کی بھی فکر نہیں، آپ حافی کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ ارے سنو امام اعظم کا جملہ، آپ نے فرمایا لوگوں خدا کی قسم تم میرے پاس شریعت کی خبر لینے آتے ہو، میں حافی کے پاس شریعت والے کی خبر لینے جاتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی زندگی تھی، وہ لوگ ہماری طرح عیاش نہ تھے۔ آج ایک چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک کیفیات دیکھ لیجئے، ایک بچے کی جیب میں 20 روپے ہو تو اس کی تمنا ہے کاش 100 ہوتا میرے پاس، 100 والا 1000 کے چکر میں ہے، 1000 والا لاکھ کے چکر میں ہے، حتیٰ کہ زمینیں جائیدادیں اور بینک بیلنس بنانے والے اس سوچ میں ہیں کہ میری 2 ملیں ہیں کاش 4 ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تم کثرت کی تمنا کرتے رہے حتیٰ کہ تمہیں موت نے آ لیا اور تم قبر تک جا پہنچے۔ میرے بھائیوں 4 دن کی زندگی ہے، یہ 4 دن کا کھیل ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی یہاں جمعے کے اجتماع پر ایسا نہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے 2 منٹ کا بھی وعدہ کر سکے کہ آنے والے 2 منٹ بعد میں زندہ ہوں گا یا مردہ۔ کیوں؟ یہ فیصلہ تو میرے رب کی بارگاہ میں ہے۔ جب یہ جان امانت ہے، اسی کے نام پر جانی ہے۔ ہرکل بادشاہ کئی مربع میل کا مالک تھا، جب اس کا بیٹا فوت ہوا، ایک ہی بیٹا تھا، ہرکل بادشاہ اپنے بیٹے کی قبر پر ایک خیمہ لگوایا، اس خیمے کے قلعے سونے کے تھے۔ ہرکل بادشاہ وہاں کھڑا ہو کر رو کر کہنے لگا میرے بیٹے دیکھ آج تیری قبر پر سونے کے قلعے اور اچھی قسم کا خیمہ لگا ہے، زمینیں جائیدادیں ہیں، لیکن میرے بیٹے میں سوائے آنسوؤں کے تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا دنیا سے اپنا دامن اٹھائیے۔ حضرت علی شیر خدا زندگی بھر دنیا کو ترجیح نہ دے کر کائنات کو سبق دیا، دنیا والو الدنیا سور طالبہا کلاب، دنیا کی طلب کرنے والے مردار اور کتے ہیں۔ من طلب المولا ہوا مذکر، من طلب الدنیا ہوا مؤنث۔ فرمایا مرد کہنا چاہتے ہو اپنے آپ کو، آج ہر بندہ کہتا ہے میں مرد ہوں، میں مرد ہوں۔ کہا مرد وہی ہے سینہ تان کر کہے میں مرد ہوں۔ من طلب المولا ہوا مذکر، من طلب الدنیا ہوا مؤنث۔ فرمایا جس نے مولا کی طلب کی وہ مذکر اور مرد ٹھہرا، اور جس نے دنیا کی طلب کی فرمایا وہ مردار کتے کی طرح ہے، وہ تو مرد نہ ٹھہرا بلکہ وہ دنیا دار ٹھہرا۔ اسی لیے صوفیاء نے ہمیں کہا کہ دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ، اولیاء اللہ نے بھی یہی سبق دیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری، تے آزم اے تھے دل نہ لاوی، نہیں تے رو سے ٹر دیواری۔ یہ دنیا کس کے ساتھ وفا کرتی ہے؟ حضرت مولا علی کی وہ ذات۔ آج ہمیں تو اپنی جان کی فکر ہے، اللہ کے راہ میں جو ایمان تجھے گھر کی دہلیز سے مسجد تک نہیں آنے دیتا، وہ ایمان تجھے جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ آؤ اللہ کے نام سے ایسی وفا کریں
جس طرح شیر ربانی کر گئے، اللہ کے نام سے ایسی وفا کریں جس طرح پیر مہر علی شاہ کر گئے، اللہ نبی کے نام سے ایسی وفا کریں جیسے بایزید بسطامی کر گئے، اللہ کے نام اور نبی کے نام کے ساتھ ایسی وفا کریں جیسے صحابہ کرام کر گئے۔ ہم کیا اور کیا ہماری اوقات، چاہے خطیب ہوں چاہے عوام الناس ہوں، ہم تو اپنی دنیا بنانے کے چکر میں ہیں۔ ان ہستیوں نے ہمیں سبق دیا، جینے والوں اس طرح دنیا میں جینا چاہیے، جو بھی عالم ہو نظر سوئے مدینہ چاہیے۔ ارے انس بن مالک بکتا بکاتا جب مدینہ میں پہنچا تو نبی کے نام پر زندگی وقف کر دیتا ہے۔ علی شیر خدا نبی کے نام پر زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ صدیق نبی کی بارگاہ میں آ کر نبی کے نام پر جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اولیاء اللہ ان کی زندگی کا یہ وظیفہ رہا، جو دم غافل سو دم کافر۔ کس نے کہا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے؟ آج بڑے بڑے جائیداد والے، اور خدا کی قسم یہ بات بالکل حقیقت ہے، جتنی برائیاں جنم لے رہی ہیں ان کی بیس اور بنیاد دنیا کا مال ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے اتنا اللہ رسول کا باغی ہو جاتا ہے۔ آج بھائیوں میں جدائی کیوں ہے؟ آج گھروں میں فساد کیوں ہے؟ آج کچہریوں میں اتنے زیادہ کیس کیوں چل رہے ہیں؟ آج مسجدوں میں نمازی نظر نہیں آتے، ڈھولک کی تھاپ ہو تو وہاں ایک منٹ کے اندر ہزاروں لوگوں کا اجتماع۔ یہ وقت دنیا کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں، کہکشائیں بھی ہیں، فضائیں بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، ان رنگین ماحول کو چھوڑ کر آؤ اپنے رب کو یاد کرو، آؤ راتوں کو آنسوؤں سے تر کر دو، مدینے والے آقا کے نام پر ہر لمحہ قربان ہو جائیے۔ ارے ایک اللہ کا ولی پہاڑ پر بیٹھ کر میرے کملی والے آقا پر درود پڑھ رہا تھا۔ یہ ولی کوئی عام ولی نہیں تھا، بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور کا ولی تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے حکم دیا، بات سننے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ فلاں پہاڑ پر میرا ایک بندہ میرے یار پر صبح یا شام، دن ہو یا رات، میرے یار کا نام لیتا ہے، کملی والے پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اے موسیٰ ذرا جاؤ 40 سالہ درود پڑھنے والے کو بتاؤ، میرے رب نے تیرا 40 سالہ عبادت کو ریجیکٹ کر دیا، ختم کر دیا، کوئی وقت نہ رہی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے ولی کے پاس پہنچے، فرمایا اللہ والے تو 40 سال سے اللہ کی عبادت میں ہے؟ جواب دینے لگا، آنکھوں میں روشنی آتی ہے، خوشی سے کہنے لگا، ہاں ہاں اللہ کے بندے میں یوں 40 سال سے کملی والے پر درود پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کہنے لگا، موسیٰ کلیم اللہ بولے، میرا رب کہہ رہا ہے میں نے 40 سالہ تیرے عملوں کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، میں نے قبول نہ کیا۔ چاہیے تو یہ تھا اللہ کا ولی پریشان ہوتا، اللہ کا بندہ اٹھ کر رقص کرنے لگا، ناچنے لگا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے تیرے انداز سمجھ نہیں آئے، اے اللہ کے بندے میں نے تمہیں تو تیرے 40 سالوں کی عبادت کے ضائع ہونے کی خبر دی اور تو خوشی سے ناچنے لگا۔ ارے سنو اللہ کے ولی نے کیا پیغام دیا۔ اللہ کا ولی اللہ کی محبت کی مستی میں بولا، کہنے لگا موسیٰ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، میرے عملوں کو قبول کرے یا ریجیکٹ کر دے یہ تو میرے مالک کی مرضی ہے، میں خوش اس لیے ہوں آج میرے یار کا پیغام آ گیا۔ محبوب لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا، مالک قبول کرے یا ریجیکٹ کر دے۔ کتنے لوگ ہیں مسجدوں کے محراب میں آ کر بھی عبادت کرتے ہیں، مالک ان کی عبادت ان کے منہ پر مار دیتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں
اگر وہ گھر میں بھی بیٹھ کر یار کا نام لیتے ہیں، یار کی بارگاہ سے محبت کا پیغام آتا ہے۔ یار لوگوں کو عبادت کی قبولیت کا شوق نہیں ہوتا، انہیں تو یہ شوق ہوتا ہے مالک کا پیغام آ جائے، میرے مالک کا نام آ جائے۔ بشر حافی کے پاس ننگے پاؤں یار کا پیغام آیا، اسی کیفیت میں زندگی بھر رہے، اور جب آپ دنیا سے گئے گلیوں کے اندر جانور گوبر نہیں کرتے تھے کہ مجذوب ولی ہے اور پاؤں سے ننگا چلتا ہے، ہمارے جسم سے نکلنے والی گندگی ولی اللہ کے قدموں کو متاثر نہ کرے۔ جب گلیوں میں لوگوں نے، عورتوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا گوبر موجود ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، کہنے لگے لوگوں عارف باللہ فنا فی الرسول، اللہ کی یاد میں جو دیوانہ تھا جسے دنیا کی طلب بھی نہ تھی، آج بشر حافی دنیا سے چلا گیا۔ اور مولا علی آپ کی شہادت ہمیں یہ درس دے رہی ہے۔ حضرت مولا علی مصلی امامت پر فجر کے وقت تشریف فرما تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون جو خنجر پر زہر لگا کر آیا، حضرت مولا علی کو ضرب لگتی ہے، جب آپ کو ضرب لگی زمین پر گرے، کیا دیکھا آپ کی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ حضرت مولا علی نے کہا صدقت یا رسول اللہ، اے علی نبی کی صداقت کو جہان سلام کرتا ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی جب تیری داڑھی رنگین ہو جائے تیرا آخری وقت آ جائے گا، اب میری داڑھی خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ حضرت علی نے نعرہ کون سا لگایا؟ آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، دنیا والوں کعبہ کے رب کی قسم میں علی کامیاب جا رہا ہوں۔ یہ زندگی اس حال میں گزارو، مال سے بیگانہ ہو جاؤ، دیکھیں کروڑ پتی بھی ہو، جو تیرا نصیب ہے وہی تو پہنے گا، جو تیرا نصیب ہے وہی تو کھا لے گا۔ اس مال کی خاطر برائیوں میں اور دنیا داری میں پڑھ کر اپنے رب کو نہ بھولیے۔ رمضان گزرنے کے بعد افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، میری ذمہ داری ہے میں آپ بھائیوں کو راہ ہدایت بتاؤں، خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے، یہ آپ کو میرا کام تھا کہ میں آپ کے ذمے یہ امانت سپرد کر رہا ہوں، خود اندازہ لگائیے گا۔ عید والے دن فجر کی نماز میں آپ جائزہ لیجئے گا، عشاء کی نماز ہو، ظہر و عصر ہو، جو رب عام دنوں کا رب ہے وہ عید والے دن کا بھی رب ہے، وہ تیرے دل کا بھی رب ہے، تیری جان کا بھی مالک ہے، جب چاہے تجھے موت دے، اس لیے ہر آن اس کی یاد کو نہ بھلانا۔ دل کے اندر خیال لے کر جائیے میرے مولا ساری دنیا ناراض ہو جائے، کائنات ناراض ہو جائے، میں گوارا کر لوں گا، لیکن میرا یار نہ ناراض ہو، میرا رب نہ ناراض ہو۔ ہر وہ راستہ بند کر دو جو میرے مالک کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، ہر اس عمل سے پیار کرو جس کو میرا رب بھی سلام کرتا ہے۔ آئیے اس کریم کی بارگاہ میں میرے بھائیوں، وقت تمام ہو چکا ہے بلکہ زیادہ ہو چکا ہے، بہت سی باتیں تھی آپ سے کرنے کو۔ آخری وصیت آپ بھائیوں کو یہ ہے کہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، رمضان پٹری سے اترے ہوئے لوگوں کو دوبارہ وہی راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آیا۔ رمضان میں یوں آپ نے اپنے مالک کا راستہ پکڑا، خدا را اس راستے سے روگردان نہیں ہونا، ہم نے مل کر اسی راستے پر چلنا ہے۔ اپنی اولاد کی زندگی میں، اپنے رشتہ داروں کی زندگی میں حسن سلوک، اہمیت دین کو اجاگر کر دیجئے اور دین سے محبت کیجئے، یہ جہان بھی بہتر ہوگا، اگلا جہان بھی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر لمحہ اپنے خوف سے مزین زندگی عطا فرمائے، اور جب موت کا وقت آئے ہم سب کی زبان پر مرنا تو مسلم ہے، ارمان تو نکل جائے، ہماری زبانوں پر اس کریم کا نام ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پتہ نہیں زندگی میں آئندہ سال کس کو رمضان نصیب ہو،
کس کو نہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی اور اسی حال میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔